السلام علیکم دوستو، آج پھر حاضر ہوا ہوں ایک اور کہانی کے ساتھ۔ مگر اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئکن کو دبا دیں تاکہ ہمارے آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے۔ چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف۔ ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ ایک ملہا تھا۔ دریا کے کنارے اس کا خوبصورت سا مکان تھا۔ اس کے پاس ایک نہایت ذہین طوطا تھا۔ وہ نہ صرف خوبصورت تھا بلکہ لوگوں کو ان کی پریشانیوں کا حل بھی بتاتا تھا۔ اس کی شہرت دور دور تک پھیل گئی تھی۔ ایک دن ملہا مچھلیاں پکڑ رہا تھا کہ اچانک اس کی جال میں ایک نہایت خوبصورت سنہری مچھلی آ گئی۔ جب ملہا اسے کاٹنے لگا تو اچانک مچھلی بولنے لگی، مجھے چھوڑ دو، مجھے چھوڑ دو۔ یوں عام انسان کی طرح مچھلی کو بات کرتے دیکھ کر ملہا حیران رہ گیا۔ ملہا چونکہ بنیادی طور پر رحم دل انسان تھا، اس لیے اسے سنہری مچھلی پر بہت رحم آیا اور اس نے پانی میں چھوڑ دیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے مچھلی اچانک پری کی شکل میں تبدیل ہو گئی اور اس نے ملہا کا شکریہ ادا کیا اور اسے بتایا کہ مجھے ایک جن نے اپنے جادو کے زور سے سنہری مچھلی بنا دیا تھا اور کہا تھا کہ تیری قسمت ہے، اگر کسی نے تجھے پکڑ لیا اور کاٹ کر کھا جائے یا چھوڑ دے۔ اچھا ہوا کہ میں ایک نیک انسان کے ہاتھ لگی، شاید کوئی اور ہوتا تو وہ مجھے کاٹ کر کھا جاتا۔ اگر میں زندگی میں تمہارے کسی کام آ سکوں تو مجھے یاد کر لینا، میں تمہاری مدد کروں گی کیونکہ تمہاری وجہ سے میں اس جادو سے بچ گئی۔ یہ کہہ کر وہ اڑ گئی۔ ایک دن اسی ملک کا بادشاہ شکار پر نکلا۔ وہ سارا دن شکار کی تلاش میں رہا کہ وہ جنگل میں ہوتا ہوا ملہا کے مکان کے قریب آ گیا۔ جب اس کے سپاہیوں نے اسے نایاب طوطے کے بارے میں بتایا تو وہ حیران رہ گیا اور اسے دیکھنا چاہا۔ بادشاہ کو یہ طوطا بہت پسند آیا۔ اس نے ملہا کو دربار میں بلوایا اور کہا کہ مجھے یہ نایاب طوطا دے دو۔ ملہا بہت پریشان ہوا۔ اس نے عرض کیا کہ بادشاہ سلامت، میں اس طوطے کو اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز رکھتا ہوں، میں یہ آپ کو کیسے دے سکتا ہوں؟ پھر بادشاہ نے کہا، میں تمہیں ایک محل بنا کر دوں گا۔ لیکن پھر بھی ملہا نہ مانا۔ تو بادشاہ نے کہا، پھر میری یہ شرط ہے کہ تم میرے 2 سوالوں کے جواب دو۔ اگر تم میرے سوالوں کے جوابات نہ دے سکے تو پھر یہ طوطا میرا ہوا، اور اگر تم نے جواب دے دیے تو پھر نہ صرف میں طوطا تمہارے ہی پاس رہنے دوں گا بلکہ اتنی مال و دولت بھی دوں گا کہ تمہاری 7 نسلیں بہت عیش سے زندگی گزاریں گی۔ ملہا نے پوچھا، وہ 2 سوال کیا ہیں؟ بادشاہ نے کہا، میرا پہلا سوال یہ ہے کہ وہ کون سی چیز ہے جو ایک دوسرے کے پیچھے لگی ہوئی ہے؟ میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ وہ کون سی 2 چیزیں ہیں جو پہلے 2 پھر 4 پھر 2 اور پھر 3 ہو جاتی ہیں؟ بادشاہ نے اسے 1 ہفتے کا وقت دیا۔ ملہا بادشاہ کے یہ سوالات سن کر گھر آ گیا اور پریشان رہنے لگا۔ ہر وقت وہ انہی 2 سوالوں کے بارے میں سوچتا رہتا۔ اس کی راتوں کی نیندیں بھی اڑ گئی لیکن اسے ان سوالات کے جوابات نہ ملے۔ بالآخر طوطا بھی اپنے مالک کو پریشان دیکھتا رہا۔ ایک دن اس نے پوچھا، آخر کیا ماجرا ہے؟ مجھے بتائیں، میں آپ کی پریشانی کا حل بتاؤں۔ ملہا نے اس کو اپنی پریشانی بتا ہی دی اور کہا کہ کل آخری دن ہے اور اگر کل صبح تک میں نے بادشاہ کو ان سوالات کے جوابات نہیں بتائے تو وہ تمہیں ہمیشہ کے لیے لے جائے گا۔ طوطا سوچتا رہا۔ اچانک اسے خیال آیا کہ کچھ دن پہلے ملہا نے اسے سنہری مچھلی والا واقعہ سنایا تھا۔ اس نے کہا وہ اس نیک دل پری سے مدد لیں۔ پری کا خیال آتے ہی اس نے سوچا اور اسے یاد کیا۔ تھوڑی دیر میں پری حاضر ہو گئی۔ ملہا نے پری کو بادشاہ والا سارا واقعہ سنا دیا۔ پری نے 1 منٹ میں دونوں سوالوں کے جوابات ملہا کو بتا دیے۔ اس نے پری کا شکریہ ادا کیا اور بہت آرام سے رات کو سو گیا۔ صبح سویرے جب بادشاہ کے نوکر ملہا کو بلانے پہنچے تو ان کے ساتھ ہو کر دربار میں آیا۔ بادشاہ سوچ رہا تھا کہ ملہا کو ان سوالات کے جوابات نہیں آتے، اب وہ اپنا نایاب طوطا میرے حوالے کر ہی دے گا۔ اس نے پوچھا، تم لے کر آئے میرے دونوں سوالات کے جواب؟ ملہا نے جواب دیا کہ آپ نے پہلا سوال پوچھا کہ وہ کون سی چیز ہے جو ایک دوسرے کے پیچھے لگی ہوئی ہے۔ اس کا جواب ہے کہ
وہ دن اور رات ہیں جو ایک دوسرے کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ آپ نے دوسرا سوال یہ پوچھا تھا کہ وہ کیا چیز ہے جو پہلے 4 پھر 2 اور پھر 3 ہو جاتی ہے، تو اس کا جواب ہے وہ چیز انسانی ٹانگیں ہیں۔ پہلے انسان جب چھوٹا سا بچہ ہوتا ہے تو 2 ہاتھ اور 2 پاؤں کے ساتھ چلتا ہے، یعنی 4 چیزوں سے چلتا ہے۔ پھر جب بڑا ہوتا ہے تو وہ ٹانگوں سے چلتا ہے، اور جب بوڑھا ہو جاتا ہے تو 2 ٹانگوں اور 1 بیساکھی یعنی 3 چیزوں سے چلتا ہے۔ بادشاہ ملخ کا یہ جواب سن کر حیران رہ گیا۔ جب اس نے پوچھا کہ تمہیں ان سوالوں کے جواب کس لیے بتائے، تو اس نے نیک دل پری کا واقعہ سنایا۔ چنانچہ بادشاہ نے طوطے کو حاصل کرنے کا فیصلہ ترک کر دیا اور ملخ کو بہت مال و دولت دی۔ دوستو، اچھائی کا بدلہ ہمیشہ اچھائی ہوتا ہے، اس لیے اچھائی کرتے رہیں۔ ملتے ہیں کسی اور ویڈیو کے ساتھ، مگر اگر آپ کو ہماری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو ہماری ویڈیوز کو لائک اور شیئر ضرور کریں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ خدا حافظ۔